नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम 21वां पारा शुरू कर रहे हैं। सूरा अनकबूत चल रही है, आयत 44 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उतलु मा ऊहिया इलैका, ए नबी अकरम आप तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, मिनल किताबी किताब में से, व अक़िमिस सलाता और नमाज कायम कीजिए, इन्नस सलाता यकीनन ये नमाज, तन्हा रोक लेती है, अनिल फ़हशाई वल मुनकर बेहयाई और बुराई के कामों से, वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर और अल्लाह ताला का ज़िक्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी भी तिलावत कलाम पाक की थी। अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई ज़िम्मेदारी सौंपी है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िम्मेदारी भी थी कि वो सबसे पहले यतलु अलैहिम आयातिही, जो हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि इलाही इनमें ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयात की तिलावत इनके सामने करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब सिखाए, कुरान सिखाए और हिकमत और दानाई सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप तिलावत कीजिए जो अल्लाह ताला ने आप पे नाजिल किया है, जो वही भेजी है इस किताब में, वो आप लोगों को पढ़कर सुनाइए, और नमाज कायम कीजिए। ये नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक लेती है। जब बंदा बार बार अल्लाह के सामने सर्वसजूद होता है, दिन में 5 मरतबे जब वो वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला के बुलाने पर पहुंच जाता है, तो बार बार उस हाज़िरी का जो नतीजा है वो ऑटोमेटिक रिज़ल्ट ये है कि इंसान बेहयाई से बचता है, दूर हो जाता है, और बुराई से, हर उस बुराई से जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, वो रुक जाता है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि नमाज जो है, नमाजी, हर नमाजी 3 बातें अगर कर ले, जिसमें 3 खूबियाँ जिस नमाज में हों, जिस नमाजी में ये 3 आदतें हों, या जिस नमाज में ये 3 खूबियाँ हों, इखलास, अल्लाह ताला का डर और ज़िक्र इलाही, ये 3 बातें हों तो ऑटोमेटिकली इखलास तो ज़ाहिर है, ये खुलूस होगा कि आप अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, और जब आप और आपके अल्लाह की आपस में बातचीत है तो बीच में कोई भी नहीं है, हत्ता के फ़रिश्ते भी नहीं हैं। इस खुलूस नीयत के साथ कि अल्लाह ने आपको बुलाया है और आप अल्लाह की दावत पर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं, नींद आ रही है, थके हुए हैं, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। अल्लाह ताला का जब हुक्म आ गया, जब अज़ान के अल्फाज कानों में पड़ गए, जब वक्त हो गया, तो बस फिर अब उसके हुजूर जाना है। ये आपका खुलूस है, उससे मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ जो है वो अल्लाह का डर है। अल्लाह ताला कायनात का मालिक है, कुदरत वाला है, और आपका मालिक है। अगर वो आपसे नाराज़ हो गया तो कौन सी ज़मीन पनाह देगी, कौन सा आसमान पनाह देगा। जहन्नुम से भी डर है, अल्लाह की नाराज़गी से भी डर है, उससे दूरी से भी डर है, उसकी रहमत के से निकल जाने से भी डर है, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह की निगरानी से और ज़िम्मेदारी से बाहर निकल जाता है, इसका भी डर है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ज़िक्र इलाही है। उस नमाज में जो आप जो याद कर रहे हैं अल्लाह को, आप जो तिलावत कर रहे हैं कुरान मजीद में से, आप जो दुआएं कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। आप अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, आप अपनी खातिर कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और ये एक नमाज को मुकम्मल भी करती हैं और हसीन भी करती हैं, तो ऐसी हसीन और मुकम्मल नमाज के नतीजे में फिर आप उसी रब की मना करदा चीज़ों से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। फिर बेहयाई आपसे होनी नहीं पाती, फिर बुराई आप कर नहीं सकते। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और याद रखो ये जो अल्लाह का ज़िक्र है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी इबादत है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ज़िक्र 2 तरह का होता है अज़ीज़ान गिरामी। एक तो ज़बान से जो हम अल्लाह अल्लाह करते हैं,
یا کوئی بھی ذکر جو قرآن مجید میں، یا کوئی بھی دعا ہے جو ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا تو اسے آپ ذکر کہتے ہیں، اسے ذکر لسانی کہتے ہیں، اور ایک جو ہے ذکر خفی بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ دل میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک، آپ کا خالق حقیقی، ہر حکم اس کے مطابق ہوگا، اور ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس ذکر سے آپ کے اعمال سنور جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے اور دل سے، اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے ہر عمل میں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا، اور مت جھگڑو تم اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس انداز سے بحث اور تکرار کرو جو خوبصورت ہو، اچھا انداز ہو، الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں، منہم ان میں، وقولوا، اور ان سے کہو، آمنا بالذی، کہ ہم ایمان لائے اس پر، انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوا، وانزل الیکم، اور جو تم پر بھی نازل ہوا، وإلہنا، اور ہمارا معبود، وإلہکم، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وکذالک انزلنا الیک الکتاب، اور اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جیسے پہلے نبیوں پر بھی ہم نے نازل کی تھی۔ فالذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ جن پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، یعنی اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا الکافرون، سوائے کافروں کے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جیسی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اور انبیاء پر بھی نازل کر چکے ہیں، اور قومیں بھی جانتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوا کرتی ہے، تو اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بھی لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، اہل مکہ ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے اس پر ایمان لائیں گے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کریں گے۔ وما کنت تتلو من قبلہ، اور آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے، من کتاب، کوئی کتاب بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن سے پہلے بھی بہت کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں یا پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما کنت، آپ تو تھے ہی نہیں، تتلو من قبل ہی، اس سے پہلے کہ کچھ بھی پڑھتے ہوں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوں۔ ولا تخطہ، اور نہ ہی لکھتے تھے بھی یمینی کا، آپ اپنے ہاتھوں سے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، بینات، اور واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا کوئی بھی، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا الظالمون، سوائے ظالموں کے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ بھی لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو یہ باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، یعنی تب تو یہ کہنا بہت ہی آسان تھا کہ آپ خود گھڑ لائے ہیں، آپ کے اپنے الفاظ ہیں، آپ نے خود لکھی ہوگی، آپ پہلے پڑھ رہے تھے ان کے سامنے یا پہلے لکھ رہے تھے اگر ان کے سامنے، تو یہ باطل پرست ایسا شک کر بھی سکتے تھے۔ بلکہ اب تو ان کو کوئی بات کرنی ہی ایسی نہیں چاہیے، وہ تو جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ 40 سال گزار چکے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں لکھا، بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے بڑی واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینے میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ، کہ کیوں نہیں اتارے گئے ان کے اوپر، آیات من ربہ، ان کے رب کی طرف سے معجزات۔ قل، فرما دیجئے،
इन्नमल आयात तो इंद अल्लाह। ए नबी आप इन्हें बता दें कि मोज़े तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, और मैं सिर्फ डराने के लिए भेजा गया हूँ। अवलम यकफ़िहिम, क्या इन्हें ये काफ़ी नहीं है, अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा, कि हमने आप पर किताब नाजिल की है, युतला अलैहिम, ये किताब उनके सामने पढ़ी जाती है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमतन, और यकीनन इस किताब में ज़रूर रहमत मौजूद है, व ज़िक्रा, और नसीहत भी है, लिक़ौम युमिनून, ईमान लाने वाले लोगों के लिए। कुल फरमा दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि, अल्लाह काफ़ी है, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे बीच, शहीदा, बतौर गवाह के, यालमु, वो जानता है, मा फ़िस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, बिलबातिल, बातिल पर, व कफ़रू बिल्लाहि, और उन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया अल्लाह पर, उलाइका हुमुल खासिरून, और वो वही खसारा पाने वाले लोग हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, क्या उन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब जो हमने आप पर नाजिल की है और जो इनके सामने पढ़ी जाती है, बिलाशुबा इसमें इंसानों के लिए रहमत और नसीहत के पैगामात हैं, लेकिन जो ईमान लाते हैं वो इसे अल्लाह का पैगाम भी समझते हैं, उनके लिए ये रहमत और नसीहत भी है। आप फरमा दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह ताला बतौर गवाह के काफ़ी है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और अल्लाह उसे जानता भी है। और जो लोग बातिल पर ईमान लाते हैं और उन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है, वो लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं। वयस्ताजिलूनका बिलअज़ाब, ये लोग आपसे जल्द अज़ाब मांगते हैं। वलौला अजलुम मुसम्मा, अगर अज़ाब का वक्त मुकर्रर न होता, लजाअहुमुल अज़ाब, तो उन्हें अज़ाब ज़रूर आ लेता। वलयातियन्नहुम, और यकीनन आएगा उनके पास, बग़्ततन, अचानक, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यस्ताजिलूनका बिलअज़ाब, क्या ये लोग अज़ाब की दुआ मांग रहे हैं, ये जल्द अज़ाब लाना चाहते हैं। व इन्ना जहन्नमा, और यकीनन ये जो जहन्नुम है, लमुहीततुम बिलकाफिरीन, ये काफिरों को घेरे में लिए हुए है। यौम यग़शाहुम, उस दिन जिस दिन ढांप लेगा, अल-अज़ाबु, अज़ाब, मिन फ़ौक़िहिम, इनके ऊपर से, व मिन तहत अर्जुलिहिम, और इनके कदमों के नीचे से। व यक़ूलु, तो उस दिन कहेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, ज़ूक़ू, अब चखो, मा कुंतुम तामलून, उस अज़ाब का मज़ा जो अमल तुम किया करते थे। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफ्र में हद से बढ़ जाते तो फिर परेशान होकर ढटाई में आकर यही कहते कि आप फिर ऐसा करें, वो अज़ाब ही ले आएँ, हम तो नहीं मानेंगे, तो फिर ऐसा करें जो इसके नतीजे में आप जिस अज़ाब से डराते हैं फिर उसे ले आएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये बता दीजिए कि अज़ाब का एक वक्त मुकर्रर है, और अगर वो वक्त अल्लाह ताला ने तय न फरमा दिया होता पहले से तो अज़ाब तुम्हें आ ही जाता, लेकिन अभी भी यकीनन वो इन्हें अचानक ही अज़ाब आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि वो अज़ाब से बच जाएंगे, और वो ऐसे आएगा अचानक कि ये परेशान होंगे, हैरान होंगे, इन्हें शऊर ख़बर तक ना होने पाएगी कि आज जब हम सो रहे होंगे तो हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल हो जाएगा। ये अज़ाब की जल्दी मचाते हैं, तो इन्हें ये बता दीजिए कि जहन्नुम काफिरों को घेरे में लिए हुए है, यानी ये ऑलरेडी अज़ाब की ज़द में आ चुके हुए हैं, इनके लिए जहन्नुम तैयार की जा चुकी है। उस दिन अज़ाब इन्हें ढांप लेगा, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये अल्लाह ताला उस वक्त इन्हें पुकार कर कहेगा कि तुम चखो उस अज़ाब का मज़ा जिसको तुम बुलाया करते थे, जिस अज़ाब को तुम रोज़ाना याद किया करते थे। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ए मेरे वो बंदे जो ईमान वाले हो, इन्ना अर्दी वासियातुन, यकीनन मेरी ज़मीन बहुत वसी है, फ़इय्या फ़अबुदून, तो तुम मेरी ही इबादत करो। यहाँ अल्लाह ताला हिजरत का हुक्म दे रहे हैं। ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान वाले हो, मजबूर होकर, ईमान वाले होकर, कुफ़ार के हाथों परेशान होकर रहने की बजाय अल्लाह ने बहुत बड़ी, बहुत वसी ज़मीन बनाई है। मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ जहाँ मेरी इबादत करने में कोई रुकावट ना हो, जहाँ तुम्हें कोई ना सताए, ऐसी भी
اللہ تعالیٰ نے بہت زمین بنا رکھی ہے جس میں کوئی کافر کسی مومن کو نہیں ستائے گا، وہ چاہے اپنے رب کی جتنی بھی عبادت کرے۔ تو میری عبادت کے لیے اس زمین کو چھوڑنے تیار ہو جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ انسان جو پیدا ہوا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم انہیں ضرور بسا دیں گے، جگہ دیں گے، من الجنتی، جنت میں، غرفاً تجری من تحت الانہار، جنت میں بالا خانوں میں انہیں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اچھا اجر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ، اور کتنے ہی چلنے والے پھرنے والے جانور ہیں، لا تحمل رزقہا، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، اللہ یرزقہا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی پیارا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگوں، موت تو آنی ہے، ہر جاندار جو پیدا ہوا ہے وہ موت کا مزہ چکھ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، اگر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ایک زمین تنگ ہے یا کوئی بدبخت تنگ کر رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دو اور اس جگہ جا بسو جہاں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جگہ دیں گے۔ ایمان والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ، اپنی تجارت، اپنا وطن چھوڑ آئے ہیں تو اللہ کے پاس جنت میں بھی اوپر والے درجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکانات تعمیر کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایسے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا اجر دیتا ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت صبر کیا جب اللہ کے نام پہ انہیں ستایا جاتا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہ صبر جو ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت مہاجرین مدینہ کے لیے ہو رہا ہے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، ہمیشہ کے لیے صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سنہرا اصول بتا دیا ہے، کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ کتنے ہی ہیں زمین میں ایسے چلنے پھرنے والے جاندار جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، جو ذخیرہ نہیں کرتے، جو کل کی فکر نہیں کرتے، جو جمع نہیں کرتے۔ کتنے پرندے ہیں جو چونچوں میں بھر کے لاتے ہیں کہ کل کو کھائیں گے، جو لنچ کے بعد ڈنر کی فکر کرتے ہیں۔ کتنے جانور ایسے ہیں، حیوان اور جاندار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ فکر ہو کہ اب میں نے کھا لیا تو اگلا کھانا میرا کیا ہوگا، اگلا مینیو میرا کہاں سے آئے گا۔ ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ اٹھائی ہو۔ سارے جاندار، حیوان، چرند، پرند، سب تو اس بات پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، نہ وہ ذخیرہ کرتے ہیں، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے۔ انسان کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کل کے لیے جمع کر کے رکھے اور پریشان ہو؟ جس کو رب پہ ایسا بھروسہ ہوگا جیسا ان جانوروں کو ہے، جیسا ان چوپایوں کو ہے، جیسا یہ زمین میں چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو اور آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو ہے، تو وہ انسان کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ توکل کی بات ہے، بھروسے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جانداروں کو رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ یہ کس نے بنایا آسمان اور کس نے بنائی یہ زمین، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے یہ سورج اور چاند ان کی تسخیر کی، کس نے ان کو اپنے مدار پہ لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں بہک گئے، کیوں بہک گئے؟ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ،
اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق اسے کشادہ دے دیتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے رزق۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من نزل من السماء کس نے اتارا آسمان سے، ماءً پانی، فأحیا بہ الارض پھر اس پانی سے کس نے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتہا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد، لیقولن اللہ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے الحمدللہ الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعقلون لیکن ان کے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما ہذہ الحیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب یہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وان الدار الآخرۃ اور یقیناً یہ آخرت کی زندگی، لہی الحیوان یہی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ زندہ رہنے والی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون اے کاش یہ جانتے۔ فاذا رکبوا فی الفلک اور پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مخلصین اللہ کے مخلص ہو کے، لہ الدین اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، اللہ کے دین کے مخلص ہو کے، فلما پھر جب نجاہم اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے، الی البر خوشی کی طرف لے جاتا ہے، خیریت سے، اذا ہم یشرکون تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں، ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فسوف یعلمون پھر جلد ہی وہ انجام جان لیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی کی کھیل تماشا ہے، ایک ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہیں جب یہ پتہ ہے اور یہ خود یہ جواب دے رہے ہیں کہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، تو اور یہ خود یہ جانتے ہیں تو پھر یہ کیوں بہک گئے؟ انہیں کس نے بہکا دیا؟ جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اللہ کی مرضی، کسی سے کم کر دیتا ہے اللہ کی مرضی، تو پھر جب یہ بھی جانتے ہیں اور اس کی بھی گواہی دیتے ہیں تو پھر کیوں یہ بدل گئے ہیں؟ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں آسمان سے پانی کون برساتا ہے، پھر پانی زمین میں ڈال کے زمین کو زندہ کون کرتا ہے، یہ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ جانتے ہیں تو اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی، عقل کا استعمال نہیں کرتی۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل تو زندگی وہ ہے، یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے، اس میں کئی روپ ہیں۔ کوئی اسی سٹیج میں، کوئی اس ڈرامے میں کبھی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی نوکر، کوئی فقیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر، لیکن جو ہی وہ سٹیج سے اترتے ہیں تو سب واپس اپنے اصلی حلیے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اصل میں جو زندگی ہمیشہ کی رہنے والی ہے اور جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ کام میں آئے گا۔ اے کاش انہیں یہ بات معلوم ہو جائے۔ جب یہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں سفر کی نیت سے تو اللہ کو پکارتے ہیں، الہی ہمیں خیریت سے پہنچانا۔ اس وقت نہ کسی کو کوئی بت یاد آتا ہے، نہ کوئی شریک یاد آتا ہے، نہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور معبود یاد آتا ہے۔ اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خیر و خیریت سے اپنے منزل پر لے جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے، پھر اسی رب کے ساتھ واپس انہی چیزوں کے ذریعے شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر جلد ہی وہ اس کا انجام بھی جان لیں گے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔